آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الحمدللہ آسان درس قرآن کے نام سے ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اختصار کے ساتھ تفسیر قرآن کریم انشاءاللہ عز و جل ہم بیان کریں گے۔ کوشش ہوگی زبان بھی آسان ہو، اختصار بھی ہو، اور مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ تفسیر بیان کی جا سکے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر یہ نازل ہوا۔ علوم کی جامع، اولین و آخرین کی خبروں سے مالا مال، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب، اس کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف اس کا نور ہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ہماری پہلی سورت کی طرف، جس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی ترجمہ، تفسیر وغیرہ سنتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سورہ فاتحہ کی بات کی جائے تو اس کا جو مقام نزول ہے، جہاں پر یہ نازل ہوئی، اس کے بارے میں اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے متعدد اسماء علماء کرام نے بیان کیے ہیں، جس میں سے چند میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، ایک نام ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الشافیہ، اور سورۃ الدعاء، سورہ تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورہ مناجہ اور سورہ تفویض ہے۔ ناظرین، جس چیز کے اتنے سارے نام ہو تو اس سورت کی اہمیت ہمارے نزدیک جو ہے یہ عیاں ہو جاتی ہے کہ جس طرح ایک چیز کے اتنے سارے نام ہوتے ہیں تو اس طرح اس کی خصوصیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ اب ناظرین، ہم حمد اور شکر میں فرق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اسی لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن، بہت مہربان۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والا، یعنی وہ ذات جو بہت زیادہ نعمتیں عطا کرے، بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی
جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہوتی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحمت کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت پر بے باک نہیں ہونا چاہیے کہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، رب العالمین کے بعد اور اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف الرحمن اور رحیم بھی ذکر کر دیے گئے، جس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا اس کے ہمیں ترغیب بھی ملی اور ترغیب بھی مل گئی۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت وہ ہمارے دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس بھی ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے بندوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی اور روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب ناظرین، یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ذہن نشین کر لیں، عبادت اور تعظیم میں ہم فرق بیان کرنے لگے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے اور تعظیم کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے، کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں، اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت
کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر انبیاء کرام علیہم السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء عظام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی موجود ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالی نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع ہم پر کیا کیا ہیں؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہے، غور سے سنیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انسان کی ظاہری و باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، یعنی انسان کی جو ظاہری و باطنی جو صلاحیتیں ہیں انہیں استعمال کر کر بھی ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، آسمان و زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں یہ تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین عظام رحمت علیہم السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس آیت سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت مبارکہ سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم ہے۔ نمبر 2، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے قابل پیر کی تلاش کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ
اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا رستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2000 جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہے اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے۔ آیت وَلَضَّالِّينَ سے ہمیں ایک شرعی مسئلہ بھی یہ سماعت فرما لیں کہ بعض لوگ وَلَضَّالِّينَ کو وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت مجددین دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ضاد، ظا، ذال، زا سب حروف متباینہ متغیرہ، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن یعنی جان بوجھ کر بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو یا نماز سے باہر، حرام قطعی اور گناہ عظیم ہے، اور افتراء علی اللہ یعنی اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنا اور قرآن کریم کی تحریف کرنا یعنی قرآن کے الفاظ کو بدلنا ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں موجود ان 2 رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 1 نعم الزاد لروم الضاد یعنی ضاد کی ادائیگی کا بہترین طریقہ، نمبر 2 الجام الصاد عن سنن الضاد یعنی ضاد کی ادائیگی کے غلط اور صحیح طریقوں کا بیان۔ بس ناظرین، یہاں پر ہمارا سورہ فاتحہ کا جو تفسیر ہم نے اختصار کے ساتھ کی وہ کمپلیٹ ہوئی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، اور ہماری ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کہ یہ علم دین کا خزانہ آپ کے ذریعے سے اگر کسی تک پہنچے گا تو یہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا حصہ بنے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے سورہ بقرہ کی چند آیات لے کر۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔